پارہ لہب اللہ چھٹا پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء اور 180 آیت سے آگے پڑھیں گے۔ یہاں پہ کھڑا ہے اور مد بھی ہے۔ یہ مد کا معنی ہوتے ایک الف سے زیادہ کھینچ کے پڑھنا۔ یہ 3 الف کے برابر کھینچیں گے اور 1 الف کے برابر یہ کھڑا زبر بھی ہوتا ہے۔ اور یہ حرف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے اور غین حرف حلقی میں سے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ حرف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے یہ بھی حرف مدہ ہے، یعنی یہ الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے اور یہ کھڑے زیر کی طرح، اور یہ ہے یہ بھی اسی طرح سے، کیونکہ یہ بھی یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا تو کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ حرف مدہ ہے، یہ مدہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اسم واو مدہ، اسم واو مدہ، یہ بھی الٹے پیش کی طرح دونوں کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ الف بالکل نہیں پڑھا جائے گا اور یہ الف اور یا بھی نہیں پڑھا جائے گا، لکھنے میں آئے ہیں، پڑھے نہیں جائیں گے۔ اور لام لام میں ملے گا، یہ اللہ کا لام زبر کے ساتھ ہے تو پر پڑھیں گے، یعنی منہ بھر کے موٹا کر کے۔ اور قاف میں ہے قلقلہ، جہاں یہ اورنج کلر کا آئے گا تو وہاں قلقلہ ہے۔ آیت پارہ ہے تو اور سخت ہوگا، 5 حروف میں قلقلہ ہوتا ہے، قاف تو با جیم دال، اگر ان کے اوپر جزم ہو، لیکن یہ جب آیت آئے گی تو یہ خود ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، ٹھیک ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، یہ دیکھیں بڑا ہا ہے اور یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اسے کھینچ کے پڑھیں گے، اسے بھی را پورے ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا۔ عین بھی حرف حلقی میں سے، القاہا یہ مد منفصل ہے کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے، یہ 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، را پورے ہے۔ یہ آیت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ عیسیٰ ابن مریم، ابن باپ کے تھے نا، اس لیے ان کے ساتھ ماں کا نام آتا ہے، مریم، عیسیٰ ابن مریم، اور رسول تھے وہ اللہ کے۔ القاہا الی مریم والروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ، دیکھیے یہ تا تھا، یہ ہاں جو ہے تا والی تھی، اس پہ 2 نقطے تھے، 2 پیش تھے، تنوین تھا، نقطے بھی تھے، لیکن آیت آ گئی تو کیا ہوا، ہا بچا۔ جب اس تا پہ، ہا والے تا پہ آیت آ جائے تو یہ ہا بچتا، بس اس کے نقطے اور یہ حرکات تنوین سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ثلاثہ، سا ہلکا ہوتا ہے، اس میں سین کی آواز نہیں آئے گی، یہ اخفا ہے، انہوں نے ساکن کے بعد تارا، یہ اخفا میں سے 15 حروف اخفا ہوتے ہیں، اگر تنوین انہوں نے ساکن کے بعد آ جائیں، اس نون کو ہم سائلنٹ کر کے پڑھیں گے، 1 الف کے برابر اس کی آواز ناک میں لے جا کر چھپا کر پڑھتے ہیں، 1 الف اس کی مقدار 1 الف ہے۔ انتہوا خیرا لکم، نورانی قاعدے میں یہ ہم نے وستار سے سمجھا دیا ہے۔ یہ غنہ ہے اور یہ ادغام ہے، یہ بھی غنہ کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ تنوین کے بعد واو پہ شد ہے، اور دال میں ہے قلقلہ، دال میں قلقلہ ہے۔ کیونکہ آیت پہ آ رہی ہے دال۔ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ، اللہ کا نام زبر کے ساتھ ہے، یہ بھی پورا ہے، اور یہ با میں قلقلہ ہے، یہاں ہاں پہ کھڑا ہے اور اس والے ہاں پہ الٹا پیش بھی ہے اور مد بھی ہے۔ اس مد کے بعد کیا آ رہا ہے، دیکھیں الف آ رہا ہے، یہ 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ جو نون ہے یہ ہجے میں لگائیں گے، رواں میں بالکل نہیں پڑھا جائے گا، کوئی بھی حروف جس پہ جزم ہے بعد میں شد ہے تو وہ ہجے میں لگائیں گے، رواں میں نہیں لگائیں گے، یہ نون کی جگہ یا کو ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دیکھیں یہ میم نہیں ہے، ہمیشہ اسے یاد رکھیں، یہ وقف لازم کی علامت ہے، وقف لازم یعنی یہاں رکنا، وقف کہتے ہیں رکنے کو، اور اسی کے سامنے
اس سائڈ یا اس سائڈ یہ لکھا ہوتا ہے وقف لازم، ٹھیک ہے نا، وقف لازم یعنی رکنا بھی ہے، سانس بھی توڑنا ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، ٹھیک ہے، قلقلہ نا، ولد. ما لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کو سماواتی نہیں پڑھیں گے، یہ سماواتی، دونوں پہ کھڑا زبر ہے، برابر کھینچ کے دونوں کو ایک الف کے برابر پڑھیں گے، اور آپ پورے زواد بھی پورے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، دو زبر کے بعد الف نہیں لگایا جاتا، لیکن آیت آ گئی تو کیا ہوا، یہ الف گیا، وہ سوری زبر ختم ہو گیا، ابھی الف لگے گا، الف کیا ہو گیا، مدہ ہو گیا، کھینچ کے پڑھنا. وکیلا، یہ بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کھڑا زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے. اور یہ دیکھیے ہمارا رکوع ہو گیا آج 23، ٹھیک ہے نا، 23 رکوع ہو گئے. لن ينكف المسيح أن يكون عبدا لله، اللہ کلام یہ جیسا ویسے پڑھیں گے، زیر سے اللہ کلام. ولا الملائکۃ المقربون، یہ 4 الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ مد متصل ہے، یہ حمزہ آ رہا ہے اس کے بعد میں، تو یہ 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. چلے اب آگے. وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَيَسْتَكْبِرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. یہ بھی غنہ ہے، یہ قلقلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ وہ ہے وہ ہے اخفا، غنہ کر کے پڑھیں گے، اخفا بھی اور غنہ بھی دونوں ہی ہیں. یہ بھی اخفا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ دال مقلقلہ ہے، یہ میم پہ بھی شد ہے تو پیچھے 2 زبر ہیں، تنوین ہے یعنی، تو یہ ادغامی میم ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی اخفا ہے، یہ مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. آگے چلیں، اگر آیت نہیں کریں گے تو یہ اخفا ہوگا، آیت نہیں کریں گے تو مبینہ. اب یہ غنہ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاعْتَصَمُوا بِهِ، یہ حرف مدہ ہے، یہ بھی حرف مدہ. سارے بچے کیا پڑھتے ہیں زیادہ تر، آمنو، آمنو نہیں ہوگا، یہ نون پہ پیش ہے، واو پہ جزم ہے، تو یہ حرف مدہ ہے واو، تو الٹے پیش کی طرح سے کھینچ کے پڑھیں گے، اور اسے بھی الف کو بھی ایک الف کے برابر آمنو، ٹھیک ہے. باللہ واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه، تنوین کے بعد میم پہ شد ہے، یہ بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ ادغام ہوئے گا، یہ بھی غنہ ہی ہوگا. وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، ٹھیک ہے نا. اس کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، نئے چینل پر سبسکرائب کریں. اور یہ آیتیں ہماری ہو گئی 175 ہماری آیتیں ماشاء اللہ ہو گئی. کل ادھر سے پڑھیں گے، اسی کو یاد کر لیں دھیان سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں قرآن شریف پڑھنے والا بنائے. اللہ ہم سب اپنی رضا والے کام لے لے، دین کا داعی بنائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ حافظ، السلام علیکم.